یہ راولپنڈی کے سید اسرار شاہ ہیں، پیشے کے لحاظ سے اینک ساز ہیں۔ 2004 میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں موقع پہ اور اس کی جو جیکٹ ہے اس کو ڈیفیوز کرتے ہیں۔ پھر ان کو پاکستان کا بڑا اعزاز ہے، تمغہ امتیاز وہ ملا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ ایسے بھی بہادر پاکستانی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج تک آگے بڑھ رہا ہے۔ میرے ساتھ پنڈی کے رہائشی سید اسرار شاہ موجود ہیں جو پیشے کے لحاظ سے اینک ساز ہیں، ان کی اینک کی دکان ہے۔ اسرار شاہ صاحب، کیا ہوا تھا 2004 میں؟ سر 2004 میں اس طرح ہوا تھا کہ میں اپنی شاپ پہ تھا، تو وہیں پہ شاپ پہ تھا میں اپنی، تو پھر اس کے بعد وہاں بلاسٹ ہوا امام بارگاہ میں۔ تو جیسے ہی پتہ چلا کہ میں وہاں بلاسٹ ہوا ہے تو میں اپنی شاپ کلوز کر کے تو میں جو ہے نا اس طرف بڑھا ہوں، یہ امام بارگاہ کی طرف۔ وہاں بھی بلکہ اس ٹائم کے تھے مروشہ صاحب اور ذیلی ناظم سے جاوید اخلاص صاحب، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب میں ادھر گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کون؟ میں نے پھر ان کو اپنا سول ڈیفینس کا کارڈ دکھایا تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ آ جائیں۔ پھر انہوں نے گیٹ کھولا تو میں اندر گیا ہوں تو وہاں ایک ڈیڈ باڈی تھی جس میں جیکٹ باقی رہ گئی تھی جو ڈیفیوز ہونی تھی ابھی، مطلب وہ پھٹ جاتی تو بڑا نقصان ہوتا، کافی لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی۔ خود کچھ بمبار تھا، اس کی کیا پھٹا کیا تھا پہلے وہاں پہ؟ اس کا یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا الگ ہو گیا تھا اس کا، یہ والا جسٹ نا گریڈ کی وجہ سے الگ ہو گیا۔ یہاں سے وائرس جا رہی تھی، یہاں پہ تاریں لگی ہوئی تھی، یہاں ٹیپ لگی ہوئی تھی، یہاں سارا سسٹم چل رہا تھا ادھر سے۔ تو باقی جو رہ گیا تھا پھر میں نے اس کو اٹھایا ہے، اٹھا کے میرے ساتھ سول ڈیفینس کے ادھر ہمارے جو ہیں وہ بی ڈی کے رئیس اکلین صاحب وہ بھی آ گئے تھے، ہمارے آفس کے اسپیشل برانچ والے بھی تھے۔ تو میں نے اس کو اٹھایا، اٹھا کے اس کو جناب علی پکڑ کے تو اس کو جو ہے نا اس کو جتنی تاریں جو تھیں نا اس کو ڈیفیوز کیا ہے، نکالا ہے، الگ کیا ہے ساتھ۔ تو اس کے بعد یہ کرنے کے بعد اس کی ہم نے پوری جو ہے نا مطلب اس کو کپڑے اس کو اتار دیے تھے، بالکل اس کو جو ہے نا کپڑے اتار کے اس کو جو باقی وائرس جا رہی تھی اس کو الگ کیا تھا، ڈیفیوز کیا تھا ہم نے۔ تو یہ بس جو ہے نا اس میں بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سے کروانا تھا کہ الحمدللہ کہ میں نے جو ہے نا اس کو ڈیفیوز کیا بم کو بخوبی۔ لوگ تو بلاسٹ ہو تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ظاہری بات ہے، نیچرل کیفیت ہے۔ آپ کو اس کے خود کچھ بمبار کے پاس جا رہے ہیں، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا، آپ کی جان بھی جا سکتی تھی، تو آپ نے یہ سوچا نہیں ایک مرتبہ؟ سر میں نے بالکل نہیں سوچا، میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے لیے رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یہ، تو میں کہا جو رہ گیا ہے، جو جانیں ابھی بیچاری مطلب کچھ لوگ جو ہے نا زخمی بھی ہوئے تھے اس میں، تو میں نے مطلب پرواہ کیے بغیر، نہ جان کی پرواہ بھی کیے بغیر میں نے اس کو ڈیفیوز کیا۔ ساتھ ہمارے اور بھی آفس کے بھی تھے تو اس کو جو ہے نا ہم نے ڈیفیوز کیا۔ میں نے کلمہ پڑھا اور میری ماں کی جو ہے نا دعائیں تھیں میرے ساتھ، میرے والدین کی۔ آئے جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے بعد واپس آئے تو گھر والوں کو بتایا یا پتہ چلا یہ سارا سین، تو کیا کہا گھر والوں نے؟ سب میں ہوا اس طرح، جب واپس آ گیا ہوں تو پھر مجھے کیا نام ہے گھر سے فون آیا کہ تم کدھر ہو؟ میں نے کہا میں تو شاپ پہ آ گیا ہوں، کہ یہ کیا ٹی وی میں یہ کیا یہ کلپس چل رہے ہیں، تم ادھر بیٹھے ہو، یہ خودکش حملے والے کو اس کو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں تو کر کے آؤ گے ماں جی، آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ نہیں تم نے یہ کیسے کیا؟ والدہ میری بہت سخت جو ہے نا پریشان تھی، اور باقی میسز بھی، والد صاحب بھی، وہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا یار؟ ویڈیو چل رہی ہے ادھر۔ تو یہ وہاں سے انہوں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، ڈیفیوز ہو گیا، باقی لوگوں کو جانیں بچنی تھی بچ گئی، شکر الحمدللہ۔ تو یہ میری والدین کی دعائیں ہیں ساری۔ 16-17 سال گزر گئے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں اس لمحے کے بارے میں کہ اس وقت میں نے کیا کر دیا تھا، کیسے کر لیا تھا؟ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل، آپ کے جو الفاظ ہیں نا وہ ہے اسی طرح کہ میں سوچتا ہی ہوں کہ یار میں نے بہت بڑا اپنی زندگی کا رسک لیا تھا، میں نے بہت، اس ٹائم میری ایک بیٹی تھی چھوٹی، تو میں نے حقیقت میں اپنی لائف کا جو ہے نا بہت بڑا رسک لیا تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کامیابی سے جو ہے نا کنار دیا مجھے۔ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، حالات مختلف ہیں اب، تو ابھی اس وقت کو کبھی یاد کر کے بیٹی نے کبھی پوچھا یا آپ نے بتایا؟ جی میں نے بالکل اس کو بتایا، اور وہ کہتی پاپا آپ نے یہ کیا کیسا کیا؟ آپ چلے گئے اور آپ نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا، کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ انسانیت کی خدمت کرنا اور کسی کے کام آنا، یہی اصل سب سے بڑی نیکی کا کام یہی ہے۔ یہ جو آپ کو تمغہ امتیاز ملا یہ تو پاکستان کے بڑے بڑے لوگوں کو ملتا ہے، یہ تو پاکستان کے چند ایک لوگ ہیں جن کو یہ اعزاز ملتا ہے، تو یہ اعزاز آپ کے پاس ہے، کیسا فیل کرتے ہیں؟ آج بھی اسی دکان پہ کام کرتے ہیں ساری چیزیں، لیکن یہ تمغہ آپ کے ساتھ ہے۔ جی سر، میری الحمدللہ یہ پہچان ہے تمغہ امتیاز،
یہ مجھے کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، نہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا اعزاز مجھے ملے گا. میں تو یہ کر کے آ گیا. اس کے بعد وزیر داخلہ صاحب نے، فیصل صالحات تھے، انہوں نے جو ہے نا گولڈ میڈل دیا آل پاکستان. اس کے بعد یہ تمغہ امتیاز کا اعلان اس طرح ہوا کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، تو مجھے جو ہے نا خالو کا فون آیا میرے کہ اسرار کدھر ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو سو رہا ہے. انہوں نے کہا وہ نیوز ذرا چیک کرے، اخبار میں اس کا نام آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کس حوالے سے نام ہے؟ انہوں نے کہا جی جو تمغہ امتیاز جن لوگوں کو ملنا ہے نا یہ میڈلس، اس میں اس کا نام ہے. تو ہم بھی بڑے حیران ہو گئے، بلکہ والد صاحب بھی. پھر ہم نے اخبار میں گیا تو ہم نے چیک کیا تو اس میں میرا نام موجود تھا. تو بہت بڑی بہت آنر کی بات تھی یہ. تو میں تو خود میرے ذہن میں بھی نہ میرے گمان بھی نہیں تھی اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے نا نوازا ہے مجھے. سینے پہ آپ کے 3 میڈل ہیں، یہ کس کس چیز کے؟ سر یہ جو ہے جنرل مشرف صاحب نے دیا تھا تمغہ امتیاز، اور یہ دوسرا جو ہے سر یہ آل پاکستان گولڈ میڈل ہے، یہ وزیر داخلہ فیصل صالحات صاحب نے دیا تھا. اور یہ جو تمغہ خدمت ہے سر یہ پنڈی میں ہمیں چیف صاحب نے ہمیں دیا تھا، چیف وارڈن صاحب نے. مار صاحب آپ ڈویژنل وارڈن ہیں محکمہ شہری دفاع کے، تو یہ کیا آپ کے ساتھ آپ کے انڈر ہیں؟ آپ کس طرح سے یہ سارا کام کرتے ہیں؟ بڑا مختلف کام ہے، بڑا بہادری والا کام ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سول ڈیفنس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہی اچھے اور کام کرنے والے لوگ ہیں، اور سید اسرار علی شاہ صاحب ان میں سے ایک ہیں. کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آدمی اپنی موت کو دعوت نہیں دیتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو وہاں ہمارے جو بی ڈی کا اسٹاف ممبرس تھے ان کی بھی جان جاتی اور اسرار صاحب کی بھی جان جاتی. لیکن انہوں نے بڑی ہمت اور حوصلے سے یہ کام کیا. اور اس خودکش بمبار نے اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس کا ہاتھ، اسے گرنیڈ لگے ہوئے تھے اس کے پاس، تو وہ کسی طرح خود ساختہ طور پہ اس گرنیڈ کی پن نکل گئی، جس کی وجہ سے وہ بلاسٹ ہوا اور وہ اس کی ایکسپائر ہو گیا. جیکٹ اس کی نہ ہو سکی. لیکن جیکٹ تو آبویسلی جب وہ آپ اس کو آن کریں گے تو وہ بلاسٹ ہوگی نا. تو جیکٹ اس کے پاس انٹیکٹ تھی اور وہ لائف تھی. تو اس پہ جب بی ڈی کو کال کیا گیا تو یہ سید اسرار علی شاہ صاحب کی اصل میں ان کا واکنگ ڈسٹینس ہے اس جو پریمس جہاں یہ واقعہ ہوا. تو یہ ایز اٹ از آپ نے انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ فردر کیا واقعہ ہوا. تو بہرحال ہم لوگ بہت ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ سول ڈیفنس راولپنڈی کو ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا گیا. چونکہ یہ محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے کام کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً 4-4.5 ہزار کے قریب والنٹیئرز ہیں جو ان پیڈ ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. کسی نہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں جا کے ان کو تربیت دی ہوئی ہے، ان کو فرسٹ ایڈ، فائر فائٹنگ، ریسکیو کی ہم نے تربیت دی ہوئی ہے کہ یہ اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب بھی یہ ٹرانسپورٹیشن آف کیجوالٹیز کرتے ہیں، جو ان کے پاس امپرووائز طریقے سے. جو کوئی بلڈنگ کولیپس ہوتی ہے تو اس میں انخلا کروانا، پلس امدادی سروسز کو وقوع تک پہنچانا. اگر کسی جگہ بلاسٹ ہو جاتا ہے تب بھی سب سے پہلے انفارمیشن ہمیں آتی ہے. اگر کسی جگہ راولپنڈی شہر، اندرون شہر میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، تو اس کی اطلاع فی الفور ہمارے پاس آتی ہے، چونکہ ہمارا نمائندہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کوئی ٹائر پنچر کی شاپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی راستے میں جا رہا ہے، کوئی چنگچی چلا رہا ہے، کوئی ریڑھی چلا رہا ہے. مختلف لوگ ہیں ہمارے، اور ہر شعبے میں بندے موجود ہیں ہمارے. ایون کہ ہر ایک مسلک کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں ہمارے پاس، مسلمس بھی ہیں. اور یہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے، اس میں سیاست نہیں ہے.